بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد انتہائی واجب الاحترام قابل ذات احترام بزرگان دین نوجوانان اہل سنت، گزشتہ کچھ باتیں ہمارے سامنے آئی تھی، تیمم کے مسائل وغیرہ آئے ہیں اور اس بار سب بندی وغیرہ کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئے گی، جس کو غور سے سنیے، ایک ایک مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ دیکھیے، سب سے پہلی چیز یہ کہ جو احادیث کے اندر جو باتیں آئی ہیں، کاندھے سے کاندھا ملانا یا ٹخنے سے ٹخنا ملانا، یہ سب چیزیں اس لیے آئی ہے تاکہ ہماری صفیں درست ہو۔ یہ جو باتیں ہیں یہ ہمارے لیے فرض یا واجب یا ضروری نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لمبے قد کا آدمی ہوتا ہے، اس کے بعد وہ پست قد آدمی ہوتا ہے، تو اس سے کاندھا لگانے میں لمبے قد والا چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے کاندھے سے کاندھا ملانا ضروری نہیں ہے، بلکہ یہ ضروری ہے کہ سب سیدھی ہو جائے۔ اور یہ ٹخنے سے ٹخنے ملانے کا یہ جو معاملہ ہے، یہ بھی یہی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ پیر چیرے اور جو ہے دوسرے کے ٹخنے سے ٹخنا لگا دے، بلکہ یہ چیزیں اس لیے ہے تاکہ ہماری صفیں درست ہو جائے۔ یہ جو بات ہے، اس سے پہلے جزوی جو مسائل آئے تھے کچھ دن پہلے، اس میں یہ باتیں آئی تھی۔ ایک چیز۔ دوسری چیز، جب نماز کے لیے آئے تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو آدمی کو چاہیے کہ اپنا ٹخنا کھلا رکھنا چاہیے۔ ٹخنا کھلا رکھنے کی دو چیزیں اس کے ساتھ منسلک ہے۔ ایک چیز کپڑے کے ساتھ منسلک ہے اور دوسری چیز اس کے ساتھ منسلک ہے خود آدمی کے ساتھ۔ جو آدمی کے ساتھ منسلک ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو، اس حالت میں جب وہ ٹھہرے تو وہ کپڑا اس کے ٹخنے کے اوپر نہ رہے۔ دوسرا کپڑے کے ساتھ جو منسلک ہے وہ یہ ہے کہ کپڑا اوپر سے آتا ہو، نیچے سے نہ آتا ہو۔ اوپر سے اگر کپڑا آتا ہو تو اس صورت میں ٹخنے کا کھلا رکھنا چاہیے۔ جیسے پیتابے پہنتے ہیں تو اس میں سے نیچے سے آتا ہے پیتابہ، اس لیے اس میں ٹخنے کا کھلا رکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ جو کپڑا اوپر سے نیچے کی طرف جاتا ہے اس میں ٹخنا کھلا رکھنا چاہیے۔ یہ ٹخنوں کے متعلق بات۔ اور جب سب بندی ہم کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایک مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ امام مصلی پہ آتے ہیں، جب مصلی ٹھہر جاتے اس کے بعد اقامت دیتے۔ یہ طریقہ غلط ہے۔ اگر امام مسجد میں موجود ہے، وقت ہو گیا، اقامت شروع کر دینی چاہیے۔ اقامت کے معنی ہی آتے کھڑا کرنے کے، جب سب کھڑے ہو جاتے تب اقامت شروع کرتے۔ یہ طریقہ غلط ہے، بلکہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ جب امام مسجد میں موجود ہو تو فوراً اقامت شروع کر دے، امام آ کے مصلی پہ کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو صف بنا دینی چاہیے۔ ایک چیز۔ اب ایک مسئلہ جو اہم ہے، جو بہت دن سے کہنا چاہیے تھا، موقع نہیں مل رہا تھا، وہ یہ کہ آدمی ایک وقت گزرتا تو کچھ اس کو پریشانیاں لاحق ہوتی، بیٹھنے اٹھنے میں تکلیف شروع ہو جاتی، تو ایسے موقع پر وہ کرسی کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو یہ کرسی کا جو اہتمام کرتے ہیں، اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سب سے پہلے تو کرسی کے اہتمام کا یہ مسئلہ سمجھ لیجئے، یہ جو کرسیاں ہیں یہ عیسائیوں کے پاس سے ہمارے یہاں آئی ہے، پہلے ہمارے یہاں نہیں تھی۔ آج سے 30 سال پہلے آپ چلے جائیے، کیا اس دور میں معذور نہیں رہتے تھے؟ اس دور کے معذورین کیسے پڑھتے تھے؟ اس دور کے معذورین نیچے بیٹھ کر پڑھتے تھے۔ اور بہتر مسئلہ بھی یہی ہے کہ سجدہ ایسا کرے کہ زمین سے جتنا ہو سکے آپ قریب ہو۔ اس کا بہتر طریقہ بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اچھا، جب کرسی پر بیٹھے تو اس کے مسائل۔ کرسی پر اگر آپ سجدے پر قادر نہیں ہیں، اس وقت میں کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اور فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی بلا عذر کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کو سخت مکروہ لکھا ہے۔ اور کرسی پر بیٹھنے کی وجہ کب بنتی ہے؟ اس کی وجہ یہ اس وقت بنتی ہے جب آدمی کو اٹھنے اور بیٹھنے میں ناقابل برداشت، قابل برداشت نہیں، ناقابل برداشت کیفیت، ناقابل برداشت تکلیف ہوتی ہو، اس صورت میں اس کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت ہے۔ اچھا، جب کرسی پر بیٹھے تو کرسی کیسے رکھے؟ کرسی صف میں رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پر ہم پیر رکھتے ہیں وہاں کرسی کا پچھلا پیر نہیں ہونا چاہیے، پہلا پیر نہیں،
اگر پہلا پیر آئے گا تو پیچھے کی صف خراب ہوگی، اس لیے جو اس کا پچھلا پیر ہے وہ ہمارے پیر کے برابر آنا چاہیے۔ اور ایک چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ جب صف بنتی ہے تو بعض دفعہ جیسا کہ فجر میں 4 آدمی آ گئے تو 5ویں کی امید ختم ہو جاتی ہے عموماً، تو ایسی صورت میں کرسی لا لے اور سب سے جڑ جائے، یہ بہتر طریقہ ہے۔ اب ایسی صورت مثال کے طور پہ مغرب کی نماز ہے، مغرب کی نماز میں اذان سے لوگ آنا شروع کرتے ہیں اور نماز ختم تک آتے رہتے ہیں، اور اس میں امید یہ ہوتی ہے کہ نماز مکمل ہونے تک یہ سب کے آخری حصہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ایسی صورت میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ کرسی والوں کو آخر میں بیٹھنا چاہیے، لیکن یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ کرسی ہمارا اسلامی طریقہ نہیں ہے، اور نہ یہ کرسی مسجد کی زینت ہے۔ مسجد کی جو زینت ہے وہ ہماری صف بندیاں ہیں جو ہمارے یہاں سے ختم ہو رہی ہے، اور یہ صف بندی آپ ٹھہر سکتے ٹھہریے، اگر نہیں ٹھہر سکتے تو صورت میں نیچے بیٹھیے، یہ بہتر طریقہ ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ اور یہ کرسی کے مسائل ہو گئے، اور اذان اور اقامت کے معاملے میں کچھ چیزیں ہیں جو ذہن میں رکھیں۔ اذان کی ابتدا کس طرح ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ منورہ گئے تو اس وقت میں لوگوں کو مسجد بلانے کے لیے کوئی ایسی چیز تھی نہیں، یا کوئی ایسا طریقہ تھا نہیں جس کے ذریعے بلا سکے، تو ایسے میں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ یا تو اول وقت بہت جلدی آ کر زیادہ انتظار کرنا پڑتا تھا، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ نماز ہو چکی ہوتی، تو اس لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کوئی طریقہ اس وقت تھا نہیں۔ صحابہ میں بات چلی تو اس وقت بعض کی رائے آئی کہ آگ جلا دی جائے، بعض کی رائے آئی کہ جس طرح عیسائی بڑی لکڑی چھوٹی لکڑی کو پیٹتے ہیں اس طرح کر لیا جائے، یا سینگ بجا لیا جائے، ایک رائے آئی۔ لیکن اس وقت ایک رائے یہ آئی کہ ایسا کیا جائے کہ جب نماز کا وقت ہو تو آبادیوں میں اعلان کروا دیا جائے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس اعلان کے لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو مامور فرمایا کہ وہ آبادیوں میں جاتے اور اعلان کرتے۔ اس طرح کچھ دن چلا، اس کے بعد ایک انصاری صحابی ہے حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربی انصاری رضی اللہ عنہ، یہ صحابی خواب دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی اترتا ہے اور دیوار کے کونے پر کھڑے ہو کر یہ اذان کے کلمات اللہ اکبر جو کلمات ہم اذان میں دیتے ہیں وہ کلمات سنائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور ان کلمات کو کہا کہ یہ بہتر کلمات ہیں، اس کو شروع کر دیا جائے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ سنے تو انہوں نے بھی فوراً آئے اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بھی اس طرح کا خواب دیکھا۔ تو اس طرح یہ اذان کی ابتدا ہوئی۔ اور جہاں تک اذان کی فضیلت کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاں تک اذان کی آواز پہنچتی ہے اللہ رب العزت اس کی اتنی مغفرت فرماتے ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ اگر اذان کی فضیلت اگر معلوم ہو جائے تو آج لوگوں کے درمیان میں تنازع پیدا ہو جائے، لڑائی جھگڑا پیدا ہو جائے کہ میں اذان دوں، اس کے لیے قرآن دازی کرنی پڑے گی اذان کے لیے، یہ اذان کی فضیلت ہے۔ اور ہمارے یہاں اس کا کیا ہے، جو آدمی کم سے کم تنخواہ میں مؤذن رکھنے کے لیے مل جاتا اس کو اذان کے لیے مقرر کرتے ہیں، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو تم میں سے سب سے بہترین ہو وہ اذان دے۔ جس طرح امامت کے لیے بہتر کو چنا جاتا اسی طرح اذان کے لیے بھی بہتر سے بہتر آدمی کو چنا جاتا کہ وہ اذان دے۔ اور اذان کے بہت سارے فضائل ہیں۔ قیامت کے دن جس وقت ہولناکی کا منظر ہوگا اس وقت میں اللہ رب العزت مؤذن کی گردن کو اونچی کر دیں گے۔ گردن اونچی کے کئی تشریحات علماء نے لکھے ہیں۔ ایک یہ لکھے کہ گھٹن کا جو ہوتا اس سے اللہ رب العزت اس کی گردن کو بلند کر کے یعنی اس کے گھٹن کو کم کر دیتے ہیں۔ ایک یہ لکھا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس لمبی گردن سے یہ مراد لیتے ہیں کہ وہ سردار ہوگا قیامت کے دن۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت قیامت کے دن مؤذن کا اعزاز و اکرام کریں گے اور اس کو قیامت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھیں گے۔ اور اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص 7 سال یا 12 سال، بعض روایات میں 7 سال آتا ہے، بعض روایات میں 12 سال آتا ہے، اگر اتنا عرصہ اذان دیتا ہے
تو اللہ رب العزت اس کو جنت، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اور یہی مقولہ، یہی قول حضرت عبداللہ ابن مسعود سے بھی مروی ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر میں حج، عمرہ اور جہاد سے زیادہ پابندی سے اذان دینے کو پسند کرتا ہوں۔ یہ وہ فضائل اذان دینے کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی زندگی سے ہم کو ملتے ہیں۔ اور اذان اسلام کا ایک شعار ہے، اور اذان ایسا شخص دینا چاہیے جس کی آواز اچھی ہو، جو اذان کے کلمات اچھے اور عمدہ طریقے پر ادا کر سکتا ہو، ایسے شخص کو اذان کی ذمہ داری سونپنی چاہیے۔ یہ اذان کے مسائل ہیں۔ اور اسی طرح اذان اسلام کا شعار ہے۔ اگر یہ مسئلہ ہے کہ اگر کوئی شخص، اگر کوئی محلے کے لوگ اذان کے نہ دینے پر متفق ہو جائے تو اس محلے کے لوگوں سے اعلان جہاد کیا جائے۔ اسی لیے اذان کا اسلامی شعار ہے، اسی لیے اذان کے نہ دینے پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اعلان جہاد کرتے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ اذان کی فرضیت اور اذان کی افضلیت کتنی بلند ہے۔ اسی لیے اذان دینے والے کا بھی، اذان کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اذان کا جواب دینا بھی باعث ثواب ہے۔ اذان کا جواب عموماً اکثر یہ ہے کہ ہم جانتے ہی نہیں ہیں، ادھر اذان چل رہی ہے اور ہم ادھر اپنے کام میں مشغول ہیں۔ انتہائی غلط طریقہ ہے۔ اذان کا جواب یہ ہے کہ اذان کے جو کلمات ہیں وہی کلمات دہرانی ہیں، البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم جواب دینی ہے۔ اور فجر کے اندر الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت کہنا چاہیے۔ اور بعض علماء نے وبالحق نطقت کا بھی اضافہ فرمایا، صدقت وبررت وبالحق نطقت کا بھی اضافہ فرمایا ہے۔ اسی لیے اذان کا جواب پوری طریقے سے دینا چاہیے۔ اور اس کے بعد اذان کے بعد کی جو دعا ہے، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد، اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس دعا کے اندر جناب نبی کریم علیہ السلام کے مقام جو اللہ رب العزت اللہ کے نبی کو عطا کریں گے، اس کی دعا ہے، اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک مسئلہ یہ ہے جو عموماً بہت پیش آتا ہے کہ اذان سے پہلے ہم سنتیں پڑھیں یا نہ پڑھیں، کیا کریں؟ ابھی وقت تو ہو چکا، مثال کے طور پہ ظہر کا وقت 12:30 بجے شروع ہو رہا ہے اور اذان 1 بجے ہو رہی ہے، تو ہم جلدی آ گئے، تو ایسی صورت میں کیا ظہر کی سنت ہم اذان سے پہلے پڑھ سکتے؟ کیا بالکل پڑھ سکتے، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اذان کے بعد پڑھیں۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے جو اکثر مساجد میں یہ ہے اور دیکھنے میں بھی آتا کہ نماز کا وقت آتے ہیں مسجد کو، 1 آدھ منٹ باقی رہتا ہے نماز میں، تو ایسے موقع پر کیا کرتے؟ کھڑے ہو کر انتظار کرتے۔ فقہاء نے صاف لکھا کہ جماعت کا انتظار، کھڑے ہو کر انتظار کرنا مکروہ ہے، اس لیے نماز کا انتظار بیٹھ کر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح ایک مسئلہ اور ہے جو انشاءاللہ جمعے کے وقت اور آئے گا، جب جمعے کے مسائل آئیں گے اس میں آئے گا۔ ایک مسئلہ یہ ذہن میں رکھے، ظہر کی اذان ہوئی، کہیں 1 بجے ہے، کہیں 1:15 بجے ہے، کہیں 1:30 بجے ہے، آپ 1 بجے کی اذان ہوئی، آپ کو یہ اختیار ہے کہ آپ 1:15 بجے جا کر کہیں اور پڑھ سکتے یا 1:30 بجے کہیں اور پڑھ سکتے، انتظار کر کے جب تک آپ اپنا جو کام کر رہے ہیں وہ کر لیجئے، یا دکان کھلی ہے رکھ لیجئے۔ یہ عام نمازوں کا ہے۔ جمعے کی نماز کا مسئلہ الگ ہے، اذان ہو گئی، اس کے بعد آپ کے لیے ہر کام روک دینا ضروری ہے۔ اب آپ کو کوئی کام جمعے کی تیاری کے علاوہ کرنا غلط ہے، درست نہیں ہے۔ اسی لیے جب جمعے کی اذان ہو تو مسجد کی طرف آنا شروع ہو جائے، انتظار کرتے ہیں کہ اذان خطبے کی اذان کا وقت ہو تو پہنچے، خطبے کے پہلے جو ثواب جو ملتا ہے اس سے بھی محروم، اکیلے صرف نماز کا ثواب لیے چلے، وہ بھی کیسی نماز پڑھے کیا ہے واللہ اعلم۔ اسی لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے، اذان سے اہتمام۔ اذان ہو گئی، اب آپ کے لیے کوئی کام کرنا درست نہیں ہے، آپ کیا بیٹھ کے ٹی ٹی ٹاٹا کر رہے ہیں، کیا بیٹھ کر انتظار کر رہے ہیں خطبے کا۔ اسی لیے
بہتر طریقہ یہی ہے اور کرنا بھی یہی ہے کہ جمعے کی اذان ہو جائے تو فوراً مسجد کی طرف چلنا شروع ہو جائے. جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی دوسرا کام کرنا مکروہ ہے. اسی لیے ان چیزوں سے بچیں. جو چیزیں آئی ہیں اس کو عمل میں لائیں. یہ جو چیزیں کہی جاتی تنقید کے لیے یا کسی کی تردید کے لیے نہیں کہی جاتی، بلکہ اس لیے کہی جاتی اگر یہ چیزیں ہماری زندگی میں نہیں ہیں تو اس کو عمل میں لانا ہے. اگر ہے تو اللہ کا شکر ادا کریے، اگر نہیں ہے تو عمل کی کوشش کریے. اس لیے ان چیزوں کا تذکرہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ آئندہ نماز کا مکمل طریقہ احناف کا جو ہے وہ آئے گا انشاءاللہ. اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا